بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی حالت غیر ہو گئی، دھنسی ہوئی آنکھیں ابل آئیں، پچکے ہوئے گال پھول کر چھپکلی کے پیٹ کی طرح زرد، چہرہ ارغوانی ہو گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار کچھ دیر بعد وہ فولادی ڈھانچہ نرم پڑ گیا، جیسے کسی روبوٹ کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے ہوں۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر ہی جائے۔ میں نے اسے بازوؤں کے شکنجے سے آزاد کر دیا۔ وہ مردہ سانپ کی طرح قالین پر جا گرا۔ وہ اور کمال نیسن اب پاس ہی آرام فرما رہے تھے۔ کمال چت پڑا تھا جبکہ ڈھانچہ اوندے منہ گرا تھا۔ ان سے نمٹ کر میں نے پرنسس تہمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اپنا چپٹا سا پستول ہاتھ میں دبائے دیوار سے لگی دم بخود سی کھڑی تھی۔ اس نے اس دوران نہ تو مجھ پر گولی چلائی تھی اور نہ ہی کوئی حکم دیا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرے وجود کی گہرائیوں سے غیظ و غضب کا جو طوفان امڈا تھا، اس کی شدتوں میں پرنسس تہمینہ کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ وہ چاہتی تو اس دوران آسانی سے مجھے گولی مار سکتی تھی یا کسی اور طرح گزند پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت رہی تھی۔ یہ صورتحال شاید اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ کمال اور ڈھانچے کے بے ہوش ہوتے ہی جیسے میرے غیظ و غضب کا طوفان سرد ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سے سرخ دھند چھٹنے لگی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ناپ چکا تھا۔ نظروں ہی نظروں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کی رسائی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگر وہ میکسیکن فلموں کے ہیرو کی طرح فائر کرنے کے معاملے میں حد سے زیادہ پھرتیلی ہوتی، تب بھی میں اپنے آپ کو گولی سے بچاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پستول چھین سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کمال اور ڈھانچے پر باری باری جھک کر بغور انہیں دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اطمینان کر رہی تھی کہ وہ دونوں واقعی بے ہوش ہیں۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی جھک کر پستول نہایت آہستگی سے میز پر رکھا اور قلم اٹھا کر ہوٹل کے رائٹنگ پیڈ پر تیزی سے کچھ لکھنے لگی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ اسے گویا اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں، جبکہ چند سیکنڈ پہلے اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے خاموشی سے انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کمال نیسن کی سانسوں کے زیرو بم میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے گا۔ پرنسس تہمینہ نے تیزی سے کچھ لکھنے کے بعد رائٹنگ پیڈ سے ورق احتیاط سے پھاڑا کہ کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ خاموشی سے وہ ورق اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا: میں خواہ کچھ بھی کہوں، تم ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ یہاں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے۔ فوری طور پر یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کل رات میرے شو کے بعد ہوٹل کے تہہ خانے میں لانڈری روم کے قریب مجھ سے ملو۔ اگر میں کل نہ آ سکی تو پھر پرسوں اسی وقت اسی جگہ میرا انتظار کرنا۔ کسی کو ساتھ مت لانا۔ یہ اطمینان بھی کرتے ہوئے آنا کہ کسی نے تمہارا تعاقب نہ کیا ہو۔ اس سویٹ کی نگرانی ختم کرا دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیچے اس نے اپنا کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن تحریر کا انداز دوستانہ تھا۔ اس میں میرے لیے ہمدردی کا رنگ پایا جاتا تھا۔ فی الحال یہ تحقیق نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ رنگ سچا تھا یا جھوٹا۔ تحریر میں بھی میرے لیے شناسائی کی جھلک تھی، لیکن چونکہ وہ پیغام بہت ہی جلدی میں نہایت گھسیٹ کر لکھا گیا تھا، اس لیے میں تحریر کو شناخت کرنے کے معاملے میں فی الحال زیادہ پر یقین نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ان ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ پرنسس تہمینہ پستول بلند کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی: اے مسٹر چودھری، میں کہتی ہوں تم مٹھو کو چھوڑ دو۔ دیکھو، اگر یہ مر گیا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے فوراً چھوڑو ورنہ میں گولی چلا رہی ہوں۔ پھر اس نے پاؤں فرش پر مار کر دھاپکی سی آواز پیدا کی جیسے کوئی گرا ہو۔ اس کے بعد اس نے گویا اطمینان کی سانس لی اور قدرے کم کشیدہ لہجے میں بولی: زندگی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تلاش میں آنے والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں سمجھ گیا کہ مٹھو اس ڈھانچے کا نام تھا جسے میں نے چند لمحے پہلے اپنے شکنجے سے آزاد کیا تھا، لیکن پرنسس تہمینہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کارروائی اب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت بول کر میری طرف
طرف سے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر دیے جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے گرانے کے سے انداز میں کہا، فی الحال تو میں جا رہا ہوں، لیکن تم جو کوئی بھی ہو اپنے سرپرستوں کو بتا دینا کہ اگر میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں قبر تک ان کا پیچھا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے گھوما اور بیڈ روم ڈرائنگ روم کے دروازے خاصی زوردار آوازوں کے ساتھ بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ ہوٹل اور بڑی راہداری میں مکمل سناٹا تھا، اندر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا لیکن باہر وہی سکوت تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ احمد اور آفتاب اس وقت منیر اور مسعود کے اغوا کو ناکام بنانے کے لیے ان کے تعاقب میں ہوں گے۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ گھر واپس جاتے وقت میں ابھی راستے ہی میں تھا کہ کار کے ریڈیو پر سگنل موصول ہوا۔ دوسری طرف آفتاب تھا۔ اس نے بتایا، سر، ہم نے منیر اور مسعود کو بچا لیا ہے۔ انہیں لے جانے والے 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیور اور 2 شاید وہی تھے جنہوں نے منیر اور مسعود کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ تینوں مارے گئے ہیں۔ اوہ، میں نے تعصب سے کہا، یہ تعصب ان کے مارے جانے پر نہیں تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ کوئی کارآمد سراغ ہاتھ آنے کے بجائے ایک اور موقع ضائع ہو گیا تھا۔ میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے ان کا تعاقب کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہوتی کہ وہ منیر اور مسعود کو کہاں لے جانا چاہ رہے تھے، یا پھر منیر اور مسعود کو اس طرح چھڑانے کی کوشش کی ہوتی کہ انہیں اٹھا کر لے جانے والوں میں سے کوئی زندہ ہاتھ آ جاتا، شاید اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ یہ دونوں ہی باتیں ممکن نہیں تھی، سر۔ آفتاب بولا، ان تینوں کو ہلاک کیے بغیر منیر اور مسعود کو جلد از جلد ان کی گرفت سے چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ انہیں چھڑانے میں ہم جتنی تاخیر کرتے اتنا ہی ان کی زندگی کے لیے خطرہ بڑھتا جاتا۔ ایک لمحہ کی تاخیر منیر اور مسعود کی موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے دریافت کیا۔ سر، وہ منیر اور مسعود کو کسی عام گاڑی میں نہیں لے جا رہے تھے، آفتاب نے بتایا۔ ہوٹل کے عقب کی طرف جہاں سپلائی کی گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں، آئس کریم سپلائی کرنے والی ایک بڑی مشہور کمپنی کا ٹرک کھڑا تھا۔ وہ اس ٹرک کو لے بھاگے تھے۔ ڈرائیور کی جگہ انہوں نے اپنا آدمی بٹھا دیا تھا اور منیر اور مسعود کو بے ہوشی کی حالت میں فریزر میں ڈال دیا تھا۔ وہ اندھا دھند ٹرک کو کینٹ کی طرف بھگا لیے چلے جا رہے تھے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ ان کی کوئی خاص منزل نہیں تھی، وہ بس یہی چاہ رہے تھے کہ منیر اور مسعود فریز ہو کر مر جائیں تو ان کی لاشوں کو کسی ویران مقام پر پھینک دیا جائے۔ میرے اعصاب میں ایک لمحے کے لیے تناؤ آ گیا۔ آفتاب بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس صورتحال میں ہم معاملے کو دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، سر۔ اب بھی منیر اور مسعود ہمیں برف کی طرح یخ اور اکڑے ہوئے ملے ہیں۔ بدبختوں نے انہیں بالکل مذبح خانے سے آنے والے گوشت کی طرح آئس کریم کی شیلفوں کے درمیان ٹھونسا ہوا تھا۔ انہیں فوری طور پر 2 نمبر لے جاؤ، میں نے حکم دیا۔ ہم وہیں لے جا رہے ہیں، سر، آفتاب نے جواب دیا۔ ماڈل ٹاؤن والی طویل و عریض کوٹھی میں محدود سی جگہ میں محدود پیمانے پر آج کل وہ تمام طبی سہولتیں میسر تھیں جو کسی چھوٹے موٹے مگر جدید اور اعلیٰ ہسپتال میں میسر آ سکتی تھیں۔ کچھ عرصہ قبل ہی میں نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ انتظامات کیے تھے۔ ہر وقت وہاں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس بھی موجود رہتی تھی، وہ بھی اپنے ہی لوگ تھے۔ اس سے بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ آفتاب بولا، صفدر اور سلیمان کو ہم نے ہوٹل کے انہی دروازوں پر موجود رہنے کی ہدایت کی تھی جہاں وہ تعینات تھے۔ میں نے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے کہا، ہوٹل کی یا اس سویٹ کی نگرانی کرنا اب کوئی خاص ضروری نہیں رہا۔ احمد کی آواز ریڈیو پر ابھری، سر، اگر آپ حکم دیں تو کمال نیسن کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت اہم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرنا ضروری ہوا تب بھی چند دن بعد کریں گے۔ میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے وہ فی الحال غائب نہیں ہوگا، وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ میں آج کے واقعے کے سلسلے میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اسے ہدایت کہاں سے ملتی ہیں۔ ویسے مجھے وہ اہم آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ میرا اپنا اندازہ تو یہی ہے کہ ابھی تک کوئی اہم آدمی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ ہم تو ابھی یوں ہی آس پاس کے جھاڑ جھنکاڑ سے الجھ رہے ہیں۔ اصل درخت اس کی شاخوں بلکہ پتوں تک بھی نہیں پہنچے، جڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی بہت ہی بڑا، بہت ہی لمبا چوڑا چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، سر، احمد بولا۔ ابھی تک ہم اس کے بارے میں صرف محسوسات کی بنیاد پر ہی بات کر سکتے ہیں۔ ٹونی نے اس معاملے میں ہمیں جس حد تک بریف کیا ہے اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ واقعی کوئی تنظیم ہے تو ابھی تک اس کے سر پیر کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس
لے کر مشفقانہ لہجے میں کہا، بچے ابھی تو تمہارا باس اندھیرے میں ہے، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ بہرحال کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت کے پاس ہوتے ہیں۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور سامنے آئے گی۔ احمد بولا، سر وہ جن 2 جعلی گارڈز کو ہم نے بے ہوش کر کے پرنسس تہمینہ کے سامنے والے سویٹ میں ڈالا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں اٹھوا لیا جائے، 2 نمبر میں منتقل کرا لیا جائے، شاید ان سے کچھ معلوم ہو سکے۔ احمد ڈیئر، وہ اپنی جگہ خطرناک ضرور معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ بھی مجھے معمولی حیثیت ہی کے معلوم ہوتے ہیں، یہ سب جھاڑ جھنکاڑ ہی ہے، اس سے الجھنے میں توانائیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، وہ جو 3 آدمی تم لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تم نے کیا رائے قائم کی تھی؟ پیشہ ور دہشت گرد معلوم ہوتے تھے سر، احمد نے جواب دیا، گوگے انہیں ہمارے سامنے دہشت گردی دکھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ بڑی تباہی پھیلانے کے اہل تھے۔ ان کے جسموں پر گہرے رنگ کے ڈیلے ڈالے سفاری سوٹ تھے اور پیٹ، ٹانگوں اور پسلیوں کے ساتھ کئی خطرناک قسم کی گنیں اور خنجر وغیرہ بندھے ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کی شناخت میں مدد ملتی۔ مجھے یہی امید تھی، میں نے کہا، وہ جعلی گارڈز بھی اسی قبیل کی چیز معلوم ہوتے تھے، اہم وہ بھی دکھائی نہیں دیتے، یہ جسم اور ہتھیار استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو ہدایت ملتی ہوگی آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کر گزرتے ہوں گے، قتل و غارت گری مچانے اور تباہی پھیلانے میں یقیناً ماہر ہوں گے، لیکن زیادہ اہم دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا حکم چلتا ہے، جن کی ہدایت پر عمل ہوتا ہے۔ ایسا کوئی آدمی سامنے آئے گا تو کچھ بات بنے گی۔ میں گھر پہنچ چکا تھا، گاڑی ڈرائیو وے میں روکتے ہوئے میں نے ریڈیو پر پوچھا، منیر اور مسعود کی کیفیت اس وقت کیسی ہے؟ جواب آفتاب نے دیا، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے سر، ان کے جسموں کی حرارت بحال ہو رہی ہے، ہم 2 نمبر پہنچنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم انہیں وہاں پہنچا دو، میں صبح ان کی حالت کے بارے میں پولیس سے رپورٹ لوں گا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریڈیو کا سوئچ آف کر دیا اور خفیہ خانہ بند کر دیا۔ اندر پہنچ کر میں نے شاور لیا اور کھانا کھا کر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سو گیا۔ گو کہ آج کی رات کا آغاز اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن خواب بہت اچھے آنے لگے۔ میں اس وقت یقیناً بہت گہری نیند میں تھا جب فون کی گھنٹی سے میری آنکھ کھلی۔ کئی سیکنڈ تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میرے بیڈ کے قریب جو چیز وقفے سے بج رہی تھی وہ فون کی گھنٹی تھی۔ گھر پر آنے والی ٹیلی فون کالز گیسٹ ہاؤس میں ہی ریسیو کی جاتی تھیں۔ طارق خان یا ظاہر علی میں سے جو بھی ڈیوٹی پر ہوتا تھا وہ فون ریسیو کرتا تھا اور اگر ضروری سمجھتا تھا تو مجھ سے ملا دیتا تھا، لیکن اس وقت گھنٹی میرے پرائیویٹ فون کی بج رہی تھی جو ڈائریکٹ تھا، اس کا نمبر خاص لوگوں ہی کے پاس تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ رات کے اس پہر کس کو مجھے فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی، شاید ستارہ یا پھر کراچی سے راحیلہ تھی۔ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا تو شاید اتنی گہری نیند سے بیدار ہونا مجھے ناگوار نہ گزرتا، گو کہ اتنی گہری نیند مجھے کبھی کبھار ہی آتی تھی اور معمول سے کچھ زیادہ تازہ دم کر دیتی تھی، لیکن جب میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو نیند ٹوٹنے کا صدمہ 2 چند ہو گیا۔ بڑی شدت سے دل چاہا کہ ٹیلی فون کے نظام میں یہ سہولت بھی شامل ہونی چاہیے تھی کہ اگر انسان فون کرنے والے کے سر پر ریسیور کھینچ کر مارنا چاہے تو مار سکے۔ دوسری طرف وہی ہونک وسیم احمد تھا جسے میں تقریباً بھول چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر سے محسوس کیا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سخت گھبراہٹ زدہ انداز میں پوچھ رہا تھا، سر آپ افضل چودھری ہی بول رہے ہیں نا؟ نہیں، میں اس کی روح بول رہی ہوں جو کب سے انتھرا اور جسد خاکی وغیرہ سے پرواز کر چکی ہے، میں نے جل کر جواب دیا۔ سر میں اس وقت آپ کو پریشان کرنے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سر یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ بدستور مرتعش لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے کب کہا یہ مذاق کا وقت ہے؟ یہ تو قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو نہایت سنجیدگی سے جگانے کا وقت ہے۔ معلوم نہیں مجھ سے یہ حماقت کس طرح ہو گئی کہ میں نے تمہیں اپنا وہ وزٹنگ
کارڈ دے دیا جس پر میرا پرائیویٹ فون نمبر بھی موجود تھا۔ سر میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ وہ گڑ گڑایا۔ مجھ پر کوئی ایسا وقت بھی گزرتا ہے جب تم مصیبت میں نہیں ہوتے؟ میں نے پوچھا۔ سر اس وقت مجھے بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ میرے دل نے کہا کہ آپ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔ سر خدا کے لیے فون بند مت کیجیے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی پہلے کون سی آباد ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب میں مسکین سی صورت دیکھتا تھا یا اس کا چہرہ میرے تصور میں آتا تھا تو مجھے اس پر ترس آنے لگتا تھا، اوپر سے اس کا لہجہ مجھے ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اتنی عاجزی اور مسکینی ہوتی تھی اس کے لہجے میں کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے شرمندگی سی ہونے لگتی۔ وہ یکدم ہی جیسے پھٹ پڑا، بوں بوں کر کے رونے لگا۔ فون پر ہی ہچکیاں سنائی دینے لگی۔ مجھے ایک بار پھر اس پر ترس آنے لگا۔ مجھے پھر وہی خیال آ گیا، اگر کچھ لوگ ایسے ہونک کم عقل اور مخبوط الحواس ہوتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، چونکہ انہیں خود تو شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہونک کم وقت مخبوط الحواس ہیں۔ سمجھتا تو ہر شخص یہی ہے کہ اس میں دنیا کی ساری خوبیاں یکجا ہیں، انہی خوش فہمیوں کے سہارے تو زندگی ذرا خوبصورتی سے بسر ہو جاتی ہے، ورنہ در حقیقت زندگی بڑی کٹھن ہے۔ لیکن وسیم احمد کم از کم اس حد تک تو غنیمت تھا کہ اسے اپنی مجبوریوں کا کچھ نہ کچھ احساس تھا۔ ہر معاملے میں وہ خود ہی بکرات نہیں بنتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے آپ کو مصیبت میں محسوس کرتا تھا تو اس کے لیے کسی نہ کسی کی طرف بھاگتا تھا، لیکن اب یہ اس کی دوستی تھی کہ بیشتر لوگ اسے دھتکار دیتے تھے، حتیٰ کہ خود اس کے اپنے باپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی نہیں تھی، اس کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ زیادہ نرم نہیں ہونے دیا۔ سر اس وقت میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ اپنا رونا روکتے ہوئے بولا۔ لاش؟ میں نے قدرے چونک کر کہا۔ یہ تم کہاں سے لاشوں کے چکر میں پڑ گئے؟ کس کی لاش ہے؟ چھوٹے چچا کی، اس نے جواب دیا۔ یہ چھوٹے چچا اچانک لاش میں کیوں کر تبدیل ہو گئے؟ انہوں نے تو تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھے پوری بات بتاؤ اور شروع سے بتاؤ۔ میں کارخانے سے ہی بول رہا ہوں، اپنے آفس سے۔ وہ گویا کچھ سنبھلتے ہوئے بولا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چھوٹے چچا مجھے چوری وغیرہ کے چکر میں پھانسنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں ان کی چال کو انہی پر الٹ دوں۔ مجھے یاد تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ چھوٹے چچا ہفتہ بھر کیش بینک میں جمع کرانے کی بجائے میز کی درازوں میں ہی بھرے رکھتے تھے۔ اسی کمرے میں رات کو آ کر وسیم احمد بیٹھتا تھا اور اپنے ہی باپ کے کارخانے میں نائب سپروائزر کے طور پر ایک ملازم کے فرائض انجام دیتا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ جس رات میز کی درازوں میں ہفتے بھر کا کیش جمع ہو، اس رات وہ کسی طرح درازیں کھول کر ساری گڈیاں اس طرح میز پر سجا دے جیسے کوئی چور انہیں لے جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اوپر سے وسیم احمد کے آ جانے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دے دے، اس طرح ایک تو اسے تھوڑا سا کریڈٹ مل جائے گا کہ بروقت اس کی آمد کی وجہ سے اور اس کے للکارنے کی وجہ سے بہت بڑی رقم چوری ہونے سے بچ گئی۔ دوسرے جب رقم گنی جائے گی تو چھوٹے چچا کے گپلے بھی سامنے آ جائیں گے۔ اول تو اس کی پوزیشن مشکوک بنانے کے لیے یہی گپلہ کافی ہوگا کہ وہ ہفتے بھر کا کیش درازوں ہی میں رکھتا تھا۔ وسیم احمد کہہ رہا تھا، آج رات میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے درازوں سے سارا کیش نکال کر میز پر سجا دیا تھا۔ میز کی دراز میں ایک بھرا ہوا ریوالور بھی موجود تھا۔ معلوم نہیں ابا کو اس کا بھی پتہ ہوگا یا نہیں، بہرحال میں نے ریوالور بھی نکال کر میز پر رکھ لیا تھا۔ میری کارروائی ابھی جاری تھی کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور چھوٹے چچا اندر آ گئے۔ یہ رات کے 3 بجے چھوٹے چچا کارخانے میں کہاں سے پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نے تو بتایا تھا کہ ان کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے۔ سر یہ تو میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس وقت اگر سچ مچ کوئی چور یا ڈاکو آ جاتا تو شاید مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی، لیکن ان کی آمد کا تو مجھے وہم گمان بھی نہیں تھا۔ چوکیدار اس وقت کہاں ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ چوکیدار تو یہاں سے کافی فاصلے پر گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے اسے ایک قریبی ریستوران میں بھیجا ہوا تھا، جہاں چونکہ آس پاس کئی کارخانے ہیں اور 3 شفٹوں میں کام چلتا ہے، اس لیے وہ ریستوران دن رات کھلا رہتا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے
کارخانے میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں رکھا۔ مجھے اس وقت کچھ بھوک سی لگ رہی تھی، میں نے چوکیدار کو بھیج دیا کہ میرے لیے ناشتہ لے آئے۔ ویسے بھی میں نے سوچا کہ میری کارروائی کے دوران وہ ڈیوٹی پر نہ ہی رہے تو اچھا ہے، کبھی کبھی چکر لگاتا ہوا گیٹ سے یہاں تک آ جاتا ہے۔ چھوٹے چچا بھی یقیناً اس کی غیر موجودگی میں ہی اندر آئے ہوں گے، اس نے بتایا۔ اچھا خیر، ان کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا سر، اس کی آواز ایک دم پھر بررانے لگی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر میز پر سجی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی نہ جانے کیا سوچ کر آئے تھے، لیکن یہ منظر دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کونے میں ایک موٹا سا ڈنڈا دیوار سے لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کس نے اور کیوں یہاں رکھا تھا۔ چھوٹے چچا اٹھا کر اتنی غضبناک حالت میں میری طرف بڑھے کہ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے میز سے ریوالور اٹھا کر ان پر فائر کر دیا۔ اس کی آواز ایک بار پھر کانپ گئی۔ مجھے فون پر بھی اس کے تھوک نکلنے کی ٹرچ صاف سنائی دی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، سر آپ تو میری بات کا یقین کرتے ہیں نا؟ قسم سے اس میں میرا بالکل کوئی قصور نہیں۔ اگر میں گولی نہ چلاتا تو چھوٹے چچا یقیناً میری کھوپڑی کھول دیتے اور ان کی جگہ اس وقت میری لاش پڑی ہوتی۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے گولی چلانا پڑی۔